پروگرام سب رنگ کے مہمان میں آپ کی ہوسٹ سہرش وقار حاضر خدمت ہوں، اور آج اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جو کہ نہ صرف ایک نامور صحافی ہیں بلکہ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ امریکہ میں یہ پہلے شوبز کے حوالے سے انٹرویوز کرنے والے صحافی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ ایک کامیاب بزنس مین ہے۔ نہ صرف اتنا، اب یہ ایک انتہائی عمدہ اور نفیس مصنف بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ جو معزز مہمان آج موجود ہیں وہ آج ہم سے ذکر کریں گے اور دلچسپ واقعات شیئر کریں گے اپنی زندگی کی پہلی کتاب جس کا عنوان ہے امریکہ میرے آگے، اس کے حوالے سے۔ تو مزید وقت نہ ضائع کرتے ہوئے آئیے چلتے ہیں اپنے آج کے مہمان کی طرف اور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم اقبال کھوکھر صاحب۔ جی شہر صاحبہ، سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں سب رنگ ٹی وی کا کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں ان کا مہمان بنوں، اور یہ میرے لیے اعزاز ہے۔ تو اور آپ کا جو بھی ہے یہ کتاب کے حوالے سے جو سوالات ہیں وہ بتائیے، پہلا سوال آپ کا کیا ہے؟ جی بالکل، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو اقبال صاحب بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی آپ کو اس کتاب کے مکمل ہونے پہ، اس کی کامیابی پہ۔ بہت شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ہی سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اس کتاب کو سب سے پہلے تو لکھنے کی انسپریشن کہاں سے ملی آپ کو، کہاں سے آئیڈیا آیا کہ کیسے یہ خیال آیا کہ کتاب لکھی جائے؟ شہر جی، یہ ایسا ہے کہ میرا یہ 30-40 سال کا ہے سارا دورانیہ، جس میں میں نے مختلف انڈیا پاکستان کے جو معروف لوگ تھے جس کی تصویریں آپ دیکھیں گی آگے چل کے ذکر ہوگا، ان کے انٹرویو کیے تھے۔ اب ہمارے یہاں بہت اخباریں جو تھیں وہ بڑی محنت سے کام کرتی تھی، لیکن ایک ہفتے کے بعد جو انٹرویو میں نے کئی دنوں میں لکھا اور پھر بڑی شخصیت کا کیا، پھر اسے لکھا، تو لیکن جب وہ انٹرویو چھپ جاتا تھا ایک ویک کے بعد وہ اخباریں ملتی نہیں تھیں۔ تو پھر مجھے خیال آیا آپ کچھ عرصہ پہلے کہ بھئی یہ جو انٹرویو اتنے میں نے کیے ہوئے ہیں اور اتنی بڑی شخصیات ہیں جو دنیا میں ابھی کچھ لوگ زندہ اور کچھ چلے گئے ہیں، تو جو ہماری نئے لوگ ہیں، جیسے آپ ولاگر بننا چاہتے ہیں، انٹرویو کرنا چاہتے ہیں اور ٹی وی میں آنا چاہتے ہیں انٹرویو کرنے کے لیے، تو ان کے لیے ایک ایسی کتاب میں لکھوں کہ میں بتاؤں کہ کتاب میں انٹرویو کس طرح کیے جاتے ہیں، کیسے شخصیت کے سامنے بیٹھنا ہے، کیسے شخصیت سے بات کرنی ہے، کس لیول سے آپ نے شروع کرنا ہے سوالات کو، اور کیسے سوالات کرتے ہیں۔ سوالات اس کی شخصیت کے مطابق ہونے چاہیے، آپ کا نالج پہلے پورا ہونا چاہیے۔ یہ بتائیے گا کہ اتنے عرصے کے بعد آپ کو یہ کتاب لکھنے کی انسپریشن کہاں سے ملی اور کیسے خیال آیا کہ اب ایک کتاب لکھنی چاہیے؟ جی آپ کا یہ سوال بہت اچھا ہے، اور موقع محل کے لحاظ سے یہ ایسا ہے کہ یہاں پہ جو اخبارات ہیں وہ بڑی محنت سے چھپ رہے تھے، بڑا خون جگر والا کام تھا، لیکن اس کا حل یہ تھا کہ یہ کتاب جس طرح پاکستان میں روزنامہ ایک دن کی اس کی عمر ہوتی ہے، اور یہاں پہ ان کی 7 دن عمر تھی۔ اور میں جو ان شخصیات کے جس میں آپ کو کتاب میں ذکر آئے گا وہ میں انٹرویو کیے، محنت سے ملا، ٹائم لگتا ہے آپ کو پتہ، لیکن جب چھپتا تھا تو 7 دن کے بعد دوسرا اخبار وہ نہیں ملتا تھا۔ تو پھر سوچا کہ میرے گھر والوں نے بھی کہا اور سب نے کہا کہ وہ جو چیزیں کی ہوئی ہیں اس کو اکٹھا کریں اور اسے ایک کتاب مرتب کریں۔ بہترین، مطلب آپ چاہتے تھے کہ جو محنت سے انٹرویوز آپ نے ان مشہور و معروف شخصیات جن میں سے کہ میں دیکھ سکتی ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان کے انتہائی مشہور و معروف گلوکار، اداکار، یہاں تک کہ عمران خان صاحب، شہباز شریف صاحب اور بے نظیر بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو جیسے نام موجود ہیں، تو آپ چاہتے تھے کہ ان انٹرویوز کو، ان ملاقاتوں کو محفوظ کر لیا جائے، جو کہ ایک بہت ہی اچھا آپ نے سوچا۔ تو مجھے بتائیے گا اس کتاب کی تکمیل میں کن کن مشکلات کا سامنا آیا، کیا کیا وہ چیلنجز تھے جو آپ کو فیس کرنے پڑے اس کو مکمل کرنے میں، کیونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ 35 سے 40 سال لگے آپ کو اس تمام اپنی کام کو آپ نے کیا، تو اس میں آپ کو ظاہر ہے اس کو اکٹھا کرنا، کمپائل کرنا، تو وہ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ ایسا ہے کہ یہ آپ نے نا میرے ایک دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھنے والی بات ہے کہ یہ مجھے بڑے ایک کشٹ سے گزرنا پڑا، ایک صبر اور بڑے
تکلیف سے گزرنا پڑا ہے کہ جب چیزیں اکٹھی بھی ہو گئی، یہ مختلف جگہ جس کا ذکر کیا ہوا میں نے اس کتاب میں کیسے آئی چیزیں، کوئی پاکستان میں چلی گئی تھی، کوئی یہاں تھی، کوئی کہیں تھی، کسی اور شہر سے، کسی دوستوں سے ملتے کی، پروڈیوسروں سے کی، کتاب اخباروں والوں سے کی. لیکن یہ ہے کہ جب میں نے اس کے دوسرے مرحلے میں آیا کمپوزنگ، تو اس نے بڑا ٹائم لے لیا. وہ مجھے پہلی دفعہ اس نے کتاب کوئی لکھی نہیں تھی، جب اس نے 2-3 مہینے لگا دیے. پھر جب پرنٹنگ کے پاس گئی اسلام آباد میں، انہوں نے 3-4 مہینے لگا دیا اور وہ چھاپ نہیں سکے، کیونکہ میں خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہوں اور اس وقت تک میں سے کسی چیز کو یس نہیں کرتا جب تک میرے معیار پہ وہ چیز نہ ہو. بہترین. اقبال صاحب، پہلی کتاب کہا جاتا ہے کہ پہلی کتاب اور پہلی محبت کی خوشبو روح تک کو معطر کر دیتی ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ یہ کتاب آپ کے دل کے کتنا قریب ہے؟ یہ کتاب کا جہاں تک، یہ کتاب نہیں ہے، یہ میرے 40 سال کا، جیسے وہی لوگوں کو انسانی رشتوں سے پیار ہوتا ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن مجھے گھر والے یہ کہتے ہیں کہ آپ کا ایک اور بچہ، ہمارا بھائی یا بہن جو بھی کہہ لیں اس کو، وہ آپ نے کر دیا. ماں سے وہ کہتے ہیں کہ باپ ہمارا سب کچھ بھول کے بس کتاب میں گم تھا 1 سال. اور یقین جانیں کہ یہ میرا وہ جیسے پہلی محبت اللہ صاحب ہے نا، یہ میری پہلی محبت ہے کتاب کے حساب سے. یہ نہ کہ میرے گھر والے کچھ اور سمجھیں. تو اقبال صاحب، سوال اصل میں اسی حوالے سے میرے ذہن میں آیا کہ جب پروگرام کے شروع میں نے اس کتاب کو کھول کے دیکھا تو آپ نے اپنی اہلیہ کا نام درج کیا تھا کہ یہ کتاب میں اپنی اہلیہ کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں. تو اس حوالے سے میں نے سوال کیا تھا. آپ کے زندگی کے سفر میں نا آپ کی ساتھی کا بڑا حصہ ہوتا ہے، اگر تو اس کا کئی حوالوں سے میری مشکلات، میری تکلیفوں، اور ہر جگہ وہ میرے ساتھ کھڑی رہی. پاکستان سے یہاں تک ایک سفر تھا. اب یہ کتاب چھاپنی تھی یا بچے یہاں آنے پڑھانے، اس ملک میں پڑھائے، سب اس میں انہی کا حصہ ہے. پھر کتاب میں میں نے انہوں نے مجھے اس میں تحریک پیدا کی کہ جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ آپ ایک کتاب کی شکل میں لکھے. لیکن ان کا پہلی خواہش یہ تھی کہ میں بایوگرافی لکھوں اپنے جو حالات زندگی. میں نے کہا کہ وہ بعد میں کر لیتے ہیں، میرے پاس ایک یہ آئیڈیا میں اسے بچا لوں، یہ چیزیں ابھی بڑی مشکل سے اکٹھی ہوئی ہیں. تو میں نے پھر یہ رکھی، کتاب کو پہلے پرائرٹی پہ رکھ دیا. اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ اس کتاب کو لکھنے کی انسپریشن آپ کو اپنی اہلیہ سے؟ جی ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں. بہترین. تو اقبال صاحب یہ بتائیے گا کہ ویسے تو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ آپ کو، جناب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ شوبز کے حوالے سے امریکہ میں پہلے جرنلسٹ ہیں جنہوں نے اتنی زیادہ معروف شخصیات کے ساتھ جن کو ملاقات کا بھی شرف حاصل ہے. نہ صرف ملاقات جس کو کہ لوگ ترستے ہیں اس طرح کی شخصیات کو ملنے کے لیے بھی، بلکہ آپ نے ان کے روبرو بیٹھ کے اس طرح سے کانورزیشن کی، انٹرویو کیا. تو مجھے یہ بتائیے گا، یہ مشکل سوال ہے تھوڑا سا، لیکن ان تمام شخصیات میں سب سے زیادہ آپ کس شخص کو انٹرویو کرنے کے لیے ایکسائٹیڈ تھے؟ کس کے لیے آپ کو سب سے زیادہ شوق تھا؟ اور کس انٹرویو کو آپ نے خود دل سے بہت زیادہ انجوائے کیا؟ دیکھیں، جہاں تک تو انٹرویو کا ہے نا، میں پاکستان میں فلم انڈسٹری سے نا میرا شوق تھا کہ میں اسٹوڈیو میں کچھ بناؤں. پھر میرے والدین نے کہا کہ نہیں، وہاں نہیں جانا، وہ نہیں کرنا. پھر میں نے شوبز کے میگزینوں میں کام کیا. مصور میں لکھتا تھا. مصور ایک لاہور کا مشہور نام تھا. تو وہ اس میں میرے انٹرویو کرنے کا جو تھا نا اعتماد، وہ بڑھتا گیا کہ میں نے پی ٹی وی کے بڑے بڑے پروڈیوسر جو تھے نا، یاور حیات صاحب جیسے لوگ تھے جن کا نام سن کے لوگوں کو پتہ ہوگا، تو میں نے ان کے انٹرویو اور بہت سے لوگوں کے کیے. میری دوستی تھی حبیب صاحب اور بے شمار فلم سٹار سے، تو اس لیے ان سے ملنے کا جو مجھے تھا نا، یا سیاستدان یہ نواز شریف ہے، یا سب ملے ہوئے تھے پہلے کی، یہاں آنے سے بھی پہلے. تو اس لیے میرا وہ اعتماد جو تھا وہ میرے کام آ گیا، جو میں نے کام کیا ہوا تھا. اور یہاں پھر وہ میرے لیے ایسے ہی تھا جیسے ہم بیٹھے ہوئے، مطلب کوئی بیٹھا ہوا ہے نا، تو اس وقت میرے سامنے یہ نہیں ہوتا کہ کون شخصی تھا. مجھے یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں ہوں اور وہ ہے، اور میں نے اس سے جو کچھ ہے نکلوانا ہے باہر. ماشاءاللہ، کانفیڈنس. جی. بہترین.
اچھا اقبال صاحب، آپ نے شروع میں ہلکا سا تذکرہ کیا کہ اس کتاب میں جب ہم آف اسٹوڈیو بات کر رہے تھے اس کتاب کے حوالے سے، تو آپ نے ڈسکس کیا کہ اس کتاب میں آپ نے ہماری نئی جنریشن جو لوگ جرنلزم میں آنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی کچھ پیغامات دیے ہیں، کچھ میسیجز ہیں. تو آج چونکہ ہم اسکرین پہ موجود ہیں اور بہت سارے آئی ایم شیور کہ ہمارے ینگ جنریشن ہمیں دیکھ رہی ہوگی جو کہ جرنلزم جن کو جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دیں گے آج، کیا ایڈوائز کریں گے؟ بلکہ انہیں یہ بھی بتائیے گا کہ کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جب آپ اس طرح کی مشہور و معروف شخصیات کے روبرو ہوں، اور کیا وہ چیزیں ہیں جو آپ کو دوسروں سے کہہ لے کہ دوسروں پر برتری دیں گی؟ یہ آپ کا نا بہت خوبصورت سوال ہے اور یہ کرنا چاہیے تھا، اور میں ورنہ آپ کو کہتا کہ کسی حوالے سے ہو جائے. وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے یوٹیوبر اور بلاگر اور انٹرویو کرنے کا شوق ہر آدمی کو، کیمرہ پکڑ کے اور وہ فون پکڑ کے، یہ تو یہ ایک شعبہ ہے پورا صحافت میں انٹرویو کا، اور ہر آدمی انٹرویو نہیں کرتا. مطلب ہے کالم لکھ لیں گے، کہانیاں لکھ لیں گے، اداریے تک بھی لکھ لیں گے جو ایڈیٹر نے لکھنا ہوتا ہے، سب کچھ ہو جائے گا. لیکن انٹرویو کے لیے آپ کے اندر دم ہونا چاہیے کہ آپ نے سامنے آپ کے بے نظیر صاحب ہیں، آپ کے سامنے عمران خان ہے، آپ کے سامنے نواز شریف ہے، آپ کے سامنے شہباز شریف ہے، آپ کے سامنے احمد فراز ہے، جس سے بات کرتے فراز صاحب سے لوگ ڈرتے تھے، اور میرے تصویروں میں دیکھیں ہم ہنس رہے ہیں. پہلے ہم ایسا ماحول بناتے تھے کیونکہ وہ میرا پوچھ لیتے تھے، تو مجھے اس لیے وہ کوئی مسئلہ نہیں آیا کہ بھائی انٹرویو کرنے میں. آپ تصویریں دیکھیں لوگ مسکرا رہے ہوتے ہیں سارے میرے ساتھ بات کرتے ہوئے. تو بہرحال ایک دو شخصیت ایسی تھی جو بڑے، مطلب حنیف رامے صاحب خود ایک بہت بڑے خطیب، خطاط، مقرر، دانشور اور بے شمار چیزوں کے وہ ماہر تھے. پھر پنجاب کے وہ بھی رہے، چیف منسٹر رہے. تو جب آئے ہیں تو اسپیکر تھے، بعد میں دوسری تیسری ٹرم تھی ان کی. تو ان کا انٹرویو کرنا تھا، تو وہ مجھے مزہ آیا اور ان کو بھی آیا. اور دو تین آدمی جو لوگ مجھے انٹرویو کے بعد گلے لگاتے تھے، میں بڑا حیران ہوتا تھا گلے کیوں لگاتے ہیں. تو میں نے ایک صاحب سے، اس میں ہے بہت بڑا نام ہے، اچھا وہ نام تھا ضمیر جعفری صاحب کا، بہت بڑا نام ہے. وہ اپنا کوئی 30 کتابوں کے خود بھی رائٹر، اس کے مصنف، اور کچھ ان کی کتابیں شاعری کی ہیں، مزاح کے بے تاج بادشاہ تھے. تو انہوں نے مجھے اپنے گھر پہ بلایا تھا، جہاں ان کا ایک بیٹا یہاں رہتے ہیں، لانگ ایل میں رہتے تھے، اور ایک بیٹا ISI میں تھا اس وقت. بہت میں جب ان کے گھر گیا، انٹرویو کر لیا، تو وہ جو صاحب مجھے لے گئے تھے ان کو بتایا کہ میں نے کوئی 20 آدمیوں سے شاید یا اس سے بھی زیادہ لوگوں کے انٹرویو کیے ہوئے ہیں، لیکن جو مجھے کھوکر صاحب سے مزہ آیا نا انٹرویو کرنے کا، کہ یہ اندر سے انسان کو، میرے اندر جو بھی چھپا ہوا تھا نا، انہوں نے باہر نکلوا دیا میرا. وہ چیزیں جو میں بتانا نہیں چاہتا تھا لائف میں نے چھپائی ہوئی تھی، وہ جو میری مطلب گھر والوں کو بھی نہیں تھا پتہ، وہ انہوں نے بتایا. اور ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ پنڈت نہرو کو ملے ہوئے تھے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ملے ہوئے تھے، یعنی پری پارٹیشن کی بات ہے، اور قائد اعظم صاحب کو ملے ہوئے تھے. ایسے لوگوں سے وہ ملے ہوئے تھے. اب وہ میرے سے کہیں ان کا مطلب قدکار تھا، سیاسی بھی، ادبی بھی، اور وہ فوج کے محکمے تعلقات عامہ ہوتا ہے نا فوج کا، جس میں یہ اخبارات اور ریڈیو ٹی وی آتا ہے، تو اس کے بھی وہ سربراہ رہے ہیں. اسلام آباد کا جو پہلی اینٹ ہے وہ انہوں نے لگائی ہوئی ہے، جو اسلام آباد ہمارا کیپٹل ہے. تو اس طرح کی شخصیت تھی. تو وہ پھر میرے گلے لگے. مجھے بہت دیر تک جیسے ہوتا ہے نا کہ بندہ اپنے لگاتا ہے، میں چھوٹا بہت ان کے مقابلے تو عمر کے لحاظ سے بھی اور ویسے بھی. تو انہوں نے پیار کر کے مجھے کہا کہ میں بس اب بتا نہیں سکتا کہ آپ نے انٹرویو کیسا کیا، اور آپ میں یہ خوبی ہے کہ آپ آگے چل کے بہت آگے تک جائیں گے. تو میرے لیے تو وہ ایک بہت بڑے اعزاز ہوتے تھے. تو اقبال صاحب مزید میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کو ماشاءاللہ سے یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے پاکستان کے 2 گزشتہ اور بلکہ ایک موجودہ وزیر اعظم کا بھی انٹرویو کیا ہے، اور ان سے بھی آپ کو ملاقات کا شرف حاصل ہے. اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی یہ بھی میں اس حوالے سے خوش قسمت ہوں، جہاں اور بہت سے لوگوں کا، جیسے انڈیا کے اور پاکستان کے لوگ، بڑے بڑے معروف شاعروں، ادیبوں، کالم نگاروں، ہر طرح کے لوگوں کا کیا. ان میں ایک تو عمران خان صاحب کا کیا، اور عمران خان صاحب کا جو انٹرویو کیا تھا وہ میں نے
یہاں ہی لانگ آئلینڈ میں ہی کیا تھا جب ان کی پہلی بیوی جمیمہ تھیں. اچھا, اور ملاقاتیں ان سے میری بہت ساری ہیں, وہ پھر کبھی ذکر ہوگا آئندہ. دوسرا میں نے آپ کو پتہ ہی ہے کہ بے نظیر صاحبہ کا, ان کا ملاقاتیں ہیں, انٹرویو تھا لیکن وہ آپ کو پتہ ہے نا جو گم گئے ہیں, ملے نہیں 40 سال میں, تو یہ میں نے ان کی یادداشتوں میں لکھا ہے, تو آپ پڑھیں گی تو وہ بے نظیر صاحبہ 2 دفعہ وزیر اعظم رہی ہیں. تیسرے ہمارے جو ہے شہباز شریف صاحب, وہ 1 دفعہ پہلے بھی رہے ہیں اور دوبارہ بھی وہی ہیں. تو اس طرح 3 وزیر اعظم کو کور کرنے کا مجھے اعزاز حاصل موقع ملا ہے, سمجھے, اور وہ اس کی میری کتاب کا حصہ ہے. بہترین. تو کھوکھر صاحب اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا, کیا کچھ ایسی شخصیات کہ جو آپ کی حسرت رہ گئی ہو کہ کاش میں ان کا انٹرویو بھی کرتا, تو ایسی کوئی شخصیات رہی ہوں گی؟ سوال آپ کا بہت اچھا, اور یہ بھی تکلیف دہ بھی ہے اور اچھا بھی ہے. میں ان لوگوں کے نہیں کر سکا جو میرے ہاتھ نہیں آئے. مطلب ہے اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں شاہ رخ خان ہے, تو اب آئے نہیں تو پھر میں اس کا انٹرویو کیسے کروں؟ لیکن آپ کی خواہش تھی. ہاں میں کرتا, ان کے بڑے لوگوں میں سے جو بڑے نام ہیں کیوں نہیں کرتا ہے نا. اچھا دلیپ صاحب تھے, وہ کبھی ایسا نہیں آ سکے, حالانکہ عمران خان صاحب کے ایک پروگرام میں پہلے بہت آئے, امیتابھ بچن صاحب آئے, لیکن اس وقت ماحول ایسا تھا کہ وہ فنڈ ریزنگ تھی تو وہ نہیں. تو میرے لیے وہی نہیں ہوئے انٹرویو میں, میرے جو حصار میں نہیں آئے میرے. جبکہ آپ نے کوشش کی. ہاں نہیں, بہت کوشش نہیں, جو آیا ہو. بدر میں نے اب انڈیا میں جا کے تو انٹرویو کرنے نہیں تھے, ان کے یہیں آئے اور یہیں کرنے تھے. لیکن مجھے میرا خیال آپ دیکھیں گی نا, جب اس کتاب کو آپ نے شاید دیکھا بھی ہو, اس میں ابھی اور بھی ہیں انٹرویو جو ابھی آئے نہیں ہیں, لیکن اس میں جو پاکستان انڈیا کے جو معروف شوبز, سیاست, ادب, شاعر, جو بڑے نام ہیں جو پاکستان میں, وہ آپ اس کتاب میں ملیں گے. کھوکھر صاحب, ہمیں ذرائع سے تو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اب آپ کا آنے والا ایک نیا پروجیکٹ ہمارے ہی چینل پہ امریکہ میرے آگے کے نام سے, مزید آپ یہ انٹرویوز کا سلسلہ شروع رکھنا چاہتے ہیں, جاری رکھنا چاہتے ہیں. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کی یہ خواہش کہ جو لوگ آپ سے رہ گئے, اس وقت چھوٹ گئے, وہ آنے والے وقت میں شاید آپ کو دوبارہ سے یہ موقع ملے اور آپ ان کا انٹرویو لے لیں. میری پوری خواہش ہے, اور دلی خواہش بھی, اور چاہتا بھی ہوں کہ جو لوگ انڈیا پاکستان سے معروف لوگ ہیں, حیات ہیں, یہاں آئیں تو میں ان کے انٹرویو کروں اور یہاں بیٹھ اسی اسٹوڈیو کے اندر کریں سب رنگ کے, اور بعد میں اس کو بھی میں کتابی شکل میں کر سکتے ہیں. تو کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, آدمی کو اپنا پر امید رہنا چاہیے. ہم اپنے پروگرام سے آپ کو بیسٹ وشز دیتے ہیں آپ کے آنے والے پروجیکٹ کے لیے, اور اس کے ساتھ ہی مجھے کتاب کے حوالے سے بتائیے گا کہ کہا جاتا ہے کہ کتابیں پڑھنا ایک نشے کی طرح ہوتا ہے, ایڈکٹڈ ہو جاتا ہے انسان ریڈنگ کا. تو لکھنے کے حوالے سے کیا یہ آپ کی پہلی کتاب ہی رہے گی اور آخری کتاب بن جائے گی, یا آپ کا اور بھی پلان ہے مزید کتابیں لکھنے کا, یا ہم ایکسپیکٹ کریں امریکہ میرے آگے پارٹ 2, یا پھر کوئی ایک نئی کتاب ایک نئے تجربے کے ساتھ؟ جی ہاں, میں کتاب آج کل لکھنا بڑا مشکل ہے, یہاں سے خاص طور پہ یہاں پاکستان سے اس کو تیار کرانا جو شیر لانے کے مطابق ہے. یہی ہو سکتا ہے کہ میں کوئی 1-2 چیزیں ہیں اس میں وہ میں لکھوں, اور امریکہ میرے آگے جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ پروجیکٹ, تو واقعی اس میں ہم جو اس کتاب پہ بھی بحث کر لیا کریں گے, اور کوئی نئے صاحب آئیں گے اس کا انٹرویو کیا کریں گے, بالکل کریں گے. اور جب بھی لیکن وہ شخصیت بڑی ہونی چاہیے, اور جس میں دیکھنے والوں کو بھی مزہ آئے, سننے والوں کو بھی مزہ آئے, اور جب کتاب میں چھپے تو پھر پڑھنے والوں کو بھی مزہ آئے. بالکل جی, معروف شخصیات کو سننے کا, ان کے انٹرویوز دیکھنے کا بہت لوگوں کو بہت شوق رہتا ہے, بلکہ آج کل تو ایک پوڈ کاسٹ کا سلسلہ بھی جاری ہے کہ لوگ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, اور اس میں ڈفرینٹ جو اداکار ہیں اور شوبز کی دنیا سے ان کو دعوت دی جاتی ہے. تو اس کے ساتھ ہی کچھ اور آپ شیئر کرنا چاہیں کہ کتاب کے لکھتے وقت, یا کہہ لیں کہ جب آپ انٹرویوز کر رہے تھے, آئی تھنک یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ اگر ہم آپ سے یہ جانیں کہ جب آپ ان شخصیات کے انٹرویو کرتے تھے, کوئی ایسا دلچسپ واقعہ جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں جو آج بھی آپ کو حرف بحرف یاد ہو؟ بہت سے ہیں, ہر ایک کے ساتھ کسی شخص کے ساتھ چھوٹا, کسی کے ساتھ بڑا واقعہ ہے, لیکن یہ ہے کہ دیوانند صاحب برے صغیر کے بہت بڑا نام ہے,
انہوں نے بڑی بڑی مشہور فلمیں بنائی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے. تو ان کا انٹرویو تاج محل ہوٹل کسینو تھا، اب تو بدل گیا، وہاں پہ تھا اٹلانٹک سٹی میں. تو وہاں ان کا انٹرویو کیا تو وہ بالکل ایسا ہے، جب لاہور کا ذکر آیا کیونکہ وہ لاہور میں پڑھے ہوئے ہیں تو اس میں پورا ان کا ہے انٹرویو ہے، تو وہ لاہور کے نام پہ رو پڑتے تھے. میں نے کہا کیا ہوا ہے، اپنا اتنی بڑی شخصیت ہے. انہوں نے کہا وہ آپ کو پتا واجپئی صاحب کے ساتھ وہ لاہور گئے بھی تھے، تو وہ انہوں نے جو واقعہ سنائے نا، تو جس میں انہوں نے اپنی محبت وہاں کی بھی، ایک تو بات کی محبت ہے سریہ سے جو کی، جو ناکام رہی، وہ سریہ سے شادی کرنا چاہتے تھے. سریہ چونکہ مسلمان تھی، یہ اپنا ہندو مذہب تھا، تو وہ کچھ حائل رہا. لیکن انہوں نے سریہ کے نام پہ بھی ٹھنڈی آئیں برتے تھے. آج بھی اس وقت ان کی عمر جو تھی میرے خیال 80 سال تھی. تو اور کئی واقعات پرسنل بھی بتائے، وہ میں ٹی وی کے سامنے، آپ کو پتہ ہے اداکاروں کے اپنے ہوتے ہی ہیں، کئی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ نہیں بتایا. لیکن ان کو بڑا مزہ آیا اور انہوں نے بہت ہی خوش ہوئے تھے میرے سے انٹرویو کرنے کے بعد. اور میں نے انہیں ایک اور بات کی جو انہوں نے وعدہ کیا لیکن ان کی عمر نے وفا نہیں کیا، کہ میں نے کہا آپ لاہور پہ، پاکستان پہ بیک گراؤنڈ پہ ایک فلم بنائیں گے آخر میں. تو انہوں نے کہا میرا آپ سے وعدہ رہا، میرا ایک لاسٹ پروجیکٹ ہے، یہ جو اس پہ تھا نیو یارک پہ ایک فلم بنائی تھی انہوں نے، تو وہ میرا پروجیکٹ ہو جائے تو اس کے بعد میں جو ہے نا پاکستان میں ایک فلم بناؤں گا. لیکن ان کی زندگی میں نا انہوں نے وفا نہیں ہوئی تو وہ فلم نہیں بنا. لیکن وہ بندے وعدے کے پکے تھے، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی. بہت مزہ آیا اقبال صاحب آپ سے بات کرنے کا، اور اتنا مزہ آیا کہ وقت کے گزرنے کا بالکل پتہ نہیں چلا. بہت ساری باتیں، بہت سارے دلچسپ واقعات ابھی رہ گئے ہمارے، لیکن ہم آپ کو پھر تکلیف دیں گے تاکہ آپ اس کو مکمل کر سکیں. بلکہ اگین آپ تو ہمارے چینل پہ دوبارہ انشاءاللہ ضرور نظر آئیں گے، ایک نیا پروگرام، نیا پروجیکٹ لے کے. اور جاتے جاتے یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کی اس بک کی لانچ سیریمنی کب ہو رہی ہے؟ اس کی جو ہے نا رونمائی، وہ اب ڈیٹ ہم طے کر رہے ہیں ہماری ٹیم، اور اسی مہینے یا جون کے پہلے ویک میں ہو جائے گی. جیسے ہی کوئی ہمیں وینیو ملتا ہے، جگہ ملتی ہے تو وہ، اور پھر سارے اس کتاب کے لیے ہم نے دوستوں کو جو شہر کے ہیں ان کو مدعو کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر اقبال کھوکھر صاحب کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں. پروگرام سب رنگ کے مہمان میں میں آپ کی ہوسٹ سیرش وقار اب آپ سے اجازت چاہوں گی. پھر ملیں گے آپ سے ایک اور نئے مہمان کے ساتھ. اللہ حافظ.